بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس میں سورہ مبارکہ الفتح کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ سورہ مبارکہ الفتح کی تلاوت کی برکتیں، اس کا اجر و ثواب، اس کے پڑھنے کے فائدے، ویسے خود تلاوت قرآن اپنے مقام پر افضل ترین عمل قرار دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وسلم کہ تلاوت قرآن کرنے والے کی دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے، اب چاہے فوری مستجاب ہو یا کچھ تاخیر کے ساتھ مستجاب ہو، لیکن تلاوت قرآن کرنے والا خالی ہاتھ رہتا ہی نہیں ہے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے تلاوت قرآن، خاص سورہ مبارکہ الفتح۔ ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ حسنوا اموالکم ونساءکم وما ملکت ایمانکم من التلف بقراءت سورۃ الفتح۔ فرماتے ہیں کہ حسنو، محفوظ کر لو، بچا لو، نگہداری کرو، حسنو اموالکم، اپنے سارے اموال کو، ونساءکم، اپنے گھر کی تمام خواتین اور حریم کو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری کنیزیں ملکیت میں ان تمام کو، من التلف، ضائع ہو جانے سے، برباد ہو جانے سے بچا لو، بقراءت سورۃ الفتح، سورہ فتح کی تلاوت کی برکتوں کے ذریعے سے۔ تو اگر کوئی انسان اپنے گھر کو محفوظ کرنا چاہتا ہو، اپنے مال کو، اپنے گھر کی عزت و احترام کو کہ برباد نہ ہونے پائے، ضائع نہ ہونے پائے، نقصان نہ پہنچنے پائے، تو امام کی روایت پر عمل کیجئے، سورہ فتح کی تلاوت کیجئے۔ 29 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے کہ جس کی شان امام نے ارشاد فرمائی۔ اب آئیے اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 1 میں مالک دو جہاں نے اپنے حبیب کے حوالے سے خبر دی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ پروردگار نے پورے قرآن مجید میں اِنَّا کے لفظ کو کتنے مواقع پہ استعمال کیا، بہت سارے مقامات پہ آپ کو ملے گا۔ اگر تلاش کرنا چاہیں تو بہرحال بہت آسان آیتیں آپ کو زبانی یاد ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، سب کو زبانی یاد ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ تو اِنَّا سے شروع ہونے والی آیات متعدد مقامات، البتہ یہ اِنَّا کا استعمال تاکید کے اعتبار سے، شک اور شبہ کو ختم کرنے کے لیے، ریب کو دور کرنے کے لیے، یقین اور تاکید کو قائم کرنے کے لیے۔ اِنَّا، بے شک کہ ہم، پروردگار اس میں الف کا استعمال کر کے اپنی ذات کو بیان کرنا چاہتا۔ اہل علم و ادب کی خدمت میں اس بات کو آسان کر دیا جائے کہ اصلاً یہ الف علامت متکلم مال غیر، خدا بتانا چاہتے بے شک کہ ہم فتحنا، ہم نے قرار دیا ہے، بے شک فتحنا، اس سے کامیابی، اس سے فتح، اس سے نصرت، لکا، آپ کے لیے، فتحا مبینا، ایسی کامیابی، بالکل الفاظ وہی ہیں جس سے کامیابی کہا جائے، جس سے فتح کہا جائے، اور آپ اور ہم تو عادی ہیں اس لفظ کو سمجھنے کے لیے ان مثالوں کو سننے کے۔ ابھی ذاکر اول سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت میں جو صیغہ تھا اسی کا مصدر لایا گیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تو جو لفظ یطہرکم میں لفظ استعمال تھا اسی کا مصدر ہے تطہیرا۔ تو فتحنا لک فتحا مبینا، تو جو فتحنا ہے وہی فتحن ہے۔ تو جیسے فتح کا حق ہے ایسے ہم نے آپ کو فتح عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ لفظ مبین کہہ کر مالک دو جہاں نے اس مقام پر کیا آشکار کیا ہے؟ میں اپنی گفتگو سے اور ربط کو قائم کرتے ہوئے کہ ظاہراً تو فتح محسوس نہیں ہو رہی تھی، جیسے صلح امام حسن میں ظاہراً تو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اہل ایمان کامیاب ہوئے ہیں کہ ناکام ہوئے۔ بہت غور کیجئے، بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ سلطنت اور اقتدار ملے تو مومنین کامیاب ہیں۔ تو کیا 1,24,000 انبیاء صاحبان سلطنت تھے، صاحبان اقتدار تھے، یا صاحبان حکومت تھے، یا
عصمت کے مالک تھے، خدا کے نمائندے تھے، خدا کے ولی تھے، خدا کی طرف دلیل تھے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو اب لفظ مبین کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں کہ اس فتح کو کھلی ہوئی فتح کیسے کہا جائے گا۔ تو باقی فتوحات کیا ہیں؟ غزوہ بدر کیا ہے؟ غزوہ احد کیا ہے؟ غزوہ خندق کیا ہے؟ غزوہ حنین کیا ہے؟ ان تمام کے ساتھ ساتھ غزوہ خیبر کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں 5 نام لے لیے۔ ان سب غزوات کو فتح مبین نہیں کہا جاتا۔ اوپنلی لڑائی ہوئی ہے، سب کے سامنے ہوئی۔ کیا کامیابی ہے اور کیا کفار کی ناکامی ہے، کیا مولائے کائنات کی تلوار کی طاقت ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی شان میں خود ارشاد فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ یوم خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو ان 5 غزوات میں خندق بھی شامل ہے، اور اس کے بعد بھی قرآن کہتا ہے نہیں، فتح مبین اور ہے، عام فتح اور ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی تو خاص بات ہے؟ یوں سمجھیے کہ مولائے کائنات کے ہاتھ میں تلوار ہو تو افضل ہو جائے عبادت ثقلین سے ایک ضربت، اور اگر قلم ہو تو ہو جائے فتح مبین۔ تو قلم میں جتنا کمال ہے اتنا ہی تلوار میں کمال ہے۔ نہ کمال قلم میں ہے نہ کمال تلوار میں ہے، کمال تو دستے پروردگار میں ہے۔ اب دستے خدا میں قلم آ جائے تو سلو ہو جائے، دستے خدا میں تلوار آ جائے تو جنگ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو فتح مبین کے لفظ کے ساتھ مبین کو آسان کرتے ہوئے کہ مبین کا مطلب سورہ مبارکہ یاسین میں آپ سب ماشاءاللہ سورہ یاسین کی تلاوت تو فرماتے ہوں گے، اور نہ فرماتے ہوں تو فرمایا کیا کیجئے کہ بڑے کام کا سورہ ہے، اور کام سوچ کے نہ کیجئے، کم از کم یاسین سوچ کے کر لیجئے کہ اسے قلب قرآن کہتے ہیں۔ 12 مرتبہ ختم تلاوت قرآن کے برابر ثواب ہے۔ ساری مشکلات کا حل اس سورے کے اندر ہے، سورہ یاسین۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب یا علی، اگر کوئی بھوکا انسان سورہ یاسین پڑھے تو خدا اس کی بھوک مٹانے کا انتظام کر دیتا ہے۔ اگر کوئی پیاسا انسان سورہ یاسین پڑھے خدا اس کی سیرابی کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بے لباس محتاج لباس سورہ یاسین پڑھے خدا لباس کا انتظام کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مقروض سورہ یاسین پڑھے خدا قرضوں کی ادائیگی کا انتظام کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شادی کا خواہش مند ہو، انمیرڈ کوئی شخص ہو، مرد ہو یا عورت، سورہ یاسین پڑھے، امام سے اللہ کے حبیب فرماتے کہ خدا اس کے لیے ازدواج کا انتظام۔ اگر کوئی قیدی پڑھے تو رہائی کا انتظام ہے۔ اگر کوئی روزگار کے لیے پڑھے تو روزگار کا انتظام ہے۔ آپ اپنی حاجتیں بیان کرتے جائیں، سرکار نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سورہ یاسین کے فضائل کو بیان کیا۔ اس سورہ یاسین میں مبین کا استعمال، صرف 2 مقامات کا اشارہ۔ پہلا مقام آیت نمبر 12، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ پروردگار نے اس آیت میں ارشاد فرمایا بے شک ہم ہیں جو مردوں کو حیات دیا کرتے، اور ہم لکھتے جاتے ما قدموا و آثارہم، آپ کے ما قدموا ان اعمال کو بھی جو پہلے روانہ کر چکے، اور ان اعمال کو بھی جو اعمال بطور آثار کے پیچھے رہ گئے ہم لکھتے جاتے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر شے کو احصیناہ، ہم نے جمع کر دیا ہے، فی امام مبین۔ اب امام مبین کے بارے میں ٹھیک ہے روایت آپ کے اذہان میں محفوظ ہے کہ اس سے مراد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ میں سے بعض صحابہ نے سوال کیا کہ امام مبین توریت ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا فرقان؟ فرمایا نہیں۔ اتنی دیر میں مسجد میں علی داخل ہوئے، فرمایا واللہ ھذا ھو الامام المبین، قسم اللہ کی یہی ہے جو امام مبین ہے۔ ٹھیک ہے مولائے کائنات کی حد تک تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن زمانہ غیبت میں آج کے دور میں
اب بتائیے امام مبین سے مراد پردہ غیب میں امام زمان کو کیسے شمار کیجیے گا؟ مبین کا مطلب کیا؟ آشکار، ظاہر، ابانا یبینو مبین، جو ظاہر ہو، آشکار ہو، دکھائی دیتا ہو، اسے کہتے ہیں مبین۔ تو امام زمان کو اگر اس آیت کی عنوان سے آپ سمجھیے کہ آج کے دور میں کون ہے امام مبین، تو جواب کیا ملے گا؟ آج کے دور میں امام زمان۔ اگر امام زمان امام مبین ہے تو غائب کیوں ہیں؟ اور اگر غائب ہیں، پردے غیب میں ہیں، تو امام مبین انہیں کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی، آیت نمبر 60 تک پہنچے تھے، 12 سے 60 تک پہنچے تھے، جواب آ گیا، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے آدم کی اولاد، کیا تم سے ہم نے عہد نہیں دیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، دیکھو شیطان کی پرستش مت کرنا، کیونکہ انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، ظاہر بظاہر دکھائی دینے والا۔ اب کوئی پوچھے مسلمان قاری سے کہ اس نے شیطان کو کہیں دیکھا ہے؟ اگر شیطان دکھائی نہ دے کر بھی سورہ یاسین کے الفاظ کے اعتبار سے عدو مبین ہو سکتا ہے، یعنی بہکانے والا اگر دکھائی نہ دے کر عدو مبین ہو سکتا ہے، تو بچانے والا پردہ غیب میں رہ کر امام مبین کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔